سیدنا فاروق اعظم نے عدل کی ایک مثال قائم کی، اور جس طرح آپ نے عدل کی مثال قائم کی، اسی طرح آپ نے خدمت خلق کی بھی مثال پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر رات کے اندر گشت کیا کرتے تھے، آپ گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دور کے اندر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، تو قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گشت کرتے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور آپ کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے پر جا کر دستک دی اور پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور بچے رو رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، وہ چولہے پر چڑھا رکھی ہے اور اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو دلاسا دلا رہی ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، اور بچے رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فوراً بیت المال کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں سے اپنے خزانچی اسلم کو کہا کہ آٹے کی بوری میرے کندھے پر لا دو۔ تو خزانچی کہنے لگا، آپ کا غلام کہنے لگا، آپ کندھے پر بوری کیسے اٹھائیں گے، میں لے جاتا ہوں۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اب تو بوری اٹھا کر تو لے جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ نے اپنے کندھے پر بوری اٹھائی اور بھی بہت سارا مال اٹھایا، اور اس عورت کے گھر آ جاتے ہیں اور سارا سامان اس کو دیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے حلوہ تیار کیا اور بچوں کے منہ میں دیا، حتیٰ کہ بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور بچے ہنسنے لگے، بچے مسکرانے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بچے مسکرا رہے ہیں، اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کے غلام نے پوچھا کہ آپ ان بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد اتنی دیر بعد تک کیوں بیٹھے رہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اگر یہ بچے رو رہے ہوں اور میں واپس چلا جاؤں مزہ نہیں آئے گا، میں بچوں کو مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں بچوں کو ہنسنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، میں نے ان بچوں کو حلوہ کھلایا، اور جب وہ بچے خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، تو اس کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا، اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کی ایک مثال پیش کی۔ آپ گشت کر رہے تھے اور آپ کو ایک جگہ سے عورت کی آواز آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور عورت اندر تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کیوں باہر بیٹھے ہو؟ کہنے لگا کہ میری عورت کو بچے کی تکلیف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے؟ کہنے لگا صرف میری بیوی ہے اور میں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ، ام کلثوم بنت فاطمہ، حضرت ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو کہا کہ آج موقع تیرے ہاتھ آ گیا ہے، آج بہت بڑا ثواب کا ایک خزانہ تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے، چلو۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہیں، اس عورت کے پاس جاتی ہیں اور اس عورت کے پاس بیٹھی رہی۔ جب عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا جو کر سکتی تھی، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتی ہیں اور فرمایا امیر المومنین خوشخبری ہو۔ جب اس نوجوان نے سنا کہ امیر المومنین خوشخبری ہو تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ آپ فاروق اعظم ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں فاروق اعظم ہوں، یہ میرا حق بنتا تھا۔ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے لیے کھانا تیار کیا اور کچھ سامان ان کے لیے تیار کیا اور ان کو دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ یہ آپ کی خدمت خلق کی ایک مثال ہے۔
یہ تو شروع کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ عورت کے بچے رو رہے تھے، یہ ابتدائی دور تھا۔ بعد کے اندر سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایسا دور بھی آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جسے زکوٰۃ دی جائے۔ ہر آدمی خوشحال ہو گیا تھا، ہر آدمی کے پاس اتنا خزانہ آ گیا تھا کہ اسے مال کی کمی نہیں تھی۔ آج جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے کئی جلسوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے 10 سالہ دور کے اندر ایک مثال قائم کی، ایک ایسا نظام چلایا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج ساری دنیا ان کی نکالی کر رہی ہے۔